الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من أول يوم ظلمهم وقيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم بواد بلند صلوات میرے محترم و مکرم سامعین اور واجب الاحترام بزرگان، سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانیان دی پھوڑی وچھائی اور آزادانہ دا تعالیٰ اتھا ٹورایا، ذاکرین اور علماء اور میں حقیر دے ترٹے بھنے الفاظ اپنی بارگاہ دے منظور تے مقبول فرماوے، اور اس آزاداری دا صدقہ اللہ تعالیٰ تعالی مرحومین دے گناہ معاف فرماوے، اور اسے آزاداری دا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر کہیں دی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماوے، اور سب تو اہم دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے محرم امام حسین دے واسطے نال امام زمانہ دا جلد ظہور فرماوے، اور انہاں دے دل کو اساکوں راضی کرن دی توفیق عنایت فرماوے۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات محترم مکرم سامعین، میں تمہارے سامنے قرآن مجید دی مشہور اور معروف آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے ہیں، جس دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات پہ فرمینی اپنے رسول کو کہ انکا لعلا خلق عظیم، کہ اے میرا پیمبر تو خلق عظیم دا مالک ہے، تو خلق عظیم دا مالک ہے۔ اگر تو با اخلاق نہ ہوئے ہا، اگر تیرا اخلاق سب تو بہتر نہ ہوئے ہا، تے لوگ جڑے تیرے ارد گرد تیرے نال آ کے باہنن وط نہ باہن ہا، اور تیرے گالی اسلام دیا نہ سنن ہا، وط اسلام نہ پہنچ سکے ہا۔ تو اس واسطے رسول دا اٹھنا، رسول دا باہنا، رسول دا چلنا، رسول دا کوئی کم کرنا سارے واسطے عملی نمونہ ہے کہ رسول خدا فرمینن جیڑے کم کلو میں آدھا ونیا، جیڑا کم میں آدھا ونیا اکو کریندے ونیو، اور جیڑے کم کلو میں رکیندہ ونیا ان کو رک ونیو۔ اے ہے تواڈی کامیاب زندگی، اے تواڈی کامیاب زندگی۔ اور کامیاب زندگی ساکو چاہیے ہے یا کوئی نہ؟ ہر بندہ آکھن واسطے آکھتا چھوڑیں دے جیا ساری کامیاب زندگی ہے، لیکن کامیاب زندگی دا معیار کیا ہے اور اصول اور پیمانہ کیا ہے؟ تو دوستو بھراو توجہ فرمیشو، کہیں دی زندگی دا اصول، کہیں دی زندگی دا کامیاب پیمانہ یا کہیں دی زندگی دا طریقہ کار اے ہے کہ سارے واسطے اساں اے سمجھنے ہیں کہ اس دے کل پیسہ مال و متاع زیادہ ہے، تو اساں سمجھنے او دنیا دے وچ کیا ہے؟
کامیاب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دی ذات خود قرآن مجید دے وچ پہ فرمے دیئے کہ انما الاموال والاولاد فتنتکم فتنتن، کہ تمہارے واسطے اے اولاد اور اے مال بھی فتنہ ہے۔ فتنے تو مراد جلا اساں سرائکی دے وچ گندے ہیں، فساد مراد نہیں ہے، بلکہ فتنے تو مراد اے ہے کہ جتنا تو کو اللہ تعالیٰ نے مال عنایت کیتے یا تو کو اولاد دیتی ہے یا ہور چیزاں نعمات اپنے لیتے ہیں، انہاں ساریاں دے ذریعے توڑا اللہ امتحان گننے۔ کیا گننے؟ امتحان گننے۔ دنیا دے وچ کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس دے کو اللہ تعالیٰ نے اس دی اپنی حیثیت دے مطابق امتحان نہ کیتا ہوئے، امتحان نہ کیتا ہوئے۔ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ گرمی آج لگ دے کوئی زیادہ ہی لگی بیٹھی ہے، عوام جو زیادہ تھی نہیں آنی، آواز گھٹ تھی نہ، میں نے پتہ نہیں کرایہ لگتا پہ زیادہ یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ باواز بلند صلوات۔ کوئی بندہ اگر روڈ تو گزریا ہوئے نہ ہوئے تو پتہ لگنا چاہیے بھی کوئی نہ کوئی ذکر تھی نہ پائے، اندھا ہی ممکن ہے دل آکھن پائے میں ون کے ذکر سن گی نا۔ لہذا باواز بلند جیڑی چیز بھی پڑھی کرو، نعرہ مارا کرو یا صلوات پڑھی کرو، باواز بلند پڑھی کرو اور توجہ دنال۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر توجہ نال عبادت انجام دے سو، جتنا توجہ نال جیڑی عبادت بھی انجام دے سو اس دا ثواب دگنا تگنا ہونا گیا۔ تو اس واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو کیا چیز پہ عرض کرنا ہمیں کہ رسول خدا دی زندگی اور ائمہ طاہرین امامہ دی زندگی سارے واسطے حجت ہے، اور انہیں دی زندگی کو دیکھ کے سارا سا کو کم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیڑے کام میں سارے ائمہ طاہرین امام یا اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا کیڑے کام میں اللہ تعالیٰ راضی کوئی نہیں۔ معیار بنا کے رکھسوں اپنی زندگی دا طول زندگی دا کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی معیار نہیں ہے اور معیار جی دسنا پیامی کہ کہیں کو پیسہ ہوئے تو اسا دے کامیاب زندگی ہے، کہیں دیا زیادہ گڈیاں ہوئن، کہیں دیا زیادہ وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں ہوئن، کہیں دے کوئی جہاز ہوئن، کہیں دے کوئی بحری جہاز ہوئن، تو انہاں چیزیں کو اسا دیکھ کے آپ چھوڑنے ہیں اے بندہ کیا ہے دنیا دوتے کامیاب زندگی پیا گزریں دے، جبکہ اسلام نے اس چیز دی نفی تو نہیں کی تھی، لیکن اتنا ضرور آکھے کہ اے توڑا کامیابی دا معیار اور اے توڑا کامیابی دا پیمانہ غلط ہے، بلکہ اللہ دے نزدیک اے پیمانہ ہے کہ جیڑا با تقوی زندگی گزرے سی، جس دے کو اپنے ہمسائے، اپنے گھر والے، اپنی وسطی والے، اپنے ضلع والے، اپنے محلے والے راضی ہومن تو اس بندے دی ہے کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ تو کامیابی دا اصول اور پیمانہ ساکو اہل بیت دے مطابق بناونا چاہیے۔ اگر اہل بیت گڈیاں رکھ کے کوٹھیاں بنا کے ساکو دکھاویں ہاں تو وقت اساک ہوا ہاں ٹھیک ہے فلانے دی کوٹھی اہل بیت دی مرضی دے مطابق بنی کھڑیے، فلانے دی گڈیاں اہل بیت دے گڈیاں دے مطابق ہیں، اس زمانے دے مطابق بھی فلاں گڈی اہل بیت نے رکھی ہے تے ہون بھی ساکو رکھنی چاہیے، تو والدہ پیمانہ بن سکتے۔ اگر اہل بیت نے خدا کو راضی کرن دی خاطر اپنے واسطے ایک عام جی جھونپڑی بنا کے ساکو دکھائیے، تو وال کوٹھی بناوانا والا شخص خود سوچے کہ آیا اس پیسے دے وچ جس
جس پیسے دے نال میں ایک وڈی ساری کوٹھی بنا کے بیٹھا ہویا ٹھیک ہے اپنے طور دے اپنی شان دے مطابق ہونی چاہیے میں یہ چیز دی منفی نہ کر رہا وہ شان دے مطابق نہ ہوئے اپنی شان جہن دے مطابق جتنی شان ہے وہ اپنی شان دے مطابق بناوے لیکن اس دے وچ اگر غریب دا حصہ ہے تو وہ ادا کر کے بناوے توت اللہ دی ذات اس دے اوتے راضی ہوئے اگر میرا ہمسایہ ہوئے بھکھا صلوات پڑھ لو محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ ہمسائے دی حد بندی اور حد جڑی حدیثاں دے وچ آئی ہوئے ہے کہ مثلا اس گھر کو گھن کے 40 گھر مشرق 40 گھر مغرب 40 گھر شمال اور 40 گھر جنوب بندے دے تھینے ہمسائے حساب اگر انہاں 40 گھراں دے وچ کوئی بندہ بکھا پیا ہوئے اور میں آج وہاں کے اپنی کار گن کے آونا نہ میں خمس کا حساب کرینا نہ میں غریب کو زکاة لینا نہ میں کسی ہور حوالے نال ان کا خیال رکھنا وقت انصافاً دسو میڈا وہ گڈی گھن آمنا ٹھیک ہے یا ہمسائے دا خیال رکھنا ٹھیک ہوئے سی ہمسائے دا خیال رکھنا ضروری ہے اگر میں ہمسائے دا خیال رکھی کھنا اور میں اپنے خمس و زکاة دا پابند ہویا کھنا میں اپنے حج واجب ادا کیتی کھنا تو وقت اس تو بعد میرے کو اتنا پیسہ ہے میں کوئی گڈی گھننا یا اپنی شان دے مطابق میں کوٹھی بنوینا یا جیڑی بھی دنیا دی ضرورت دی چیز گھننا تو وقت میرے واسطے ٹھیک ہو سی اس تو علاوہ میرے واسطے ٹھیک کوئی نہ ہو سی تو لہذا ہر بندے کو چاہیے انگشت نمائی دی ضرورت نہیں بلکہ ہر بندے کو گریبان دے وچ جھانکنا چاہیے کہ میں کتنا ہمسائیں دا خیال رکھدا میں کتنا اپنے محلے داراں دا خیال رکھدا میرے محلے دے وچ میری بستی دے وچ میرے ضلع یا میرے گاؤں دے وچ کتنی سیاحزادیاں ایسیاں ہیں کہ جنہاں بیچاریاں دی شادی اسے گلوں نہیں تھی جو انہوں کو پیسے کوئی نہ اور میں اپنے پوتر دی شادی دے یا میں اپنے دھی دی شادی تے یا میں اپنی شادی دے ہوتے کنجنا کو سلوا کے پیا نچوینا آیا او میرے واسطے ٹھیک ہو سی گالی میری غصے تے نہیں پیا ماشاءاللہ صدقہ میں کیونکہ ایک طالب علم اور ٹائم بھی میرے واسطے جیڑا تھوڑا بہت ہوندے میں ان کے مطابق اپنا فریضہ انجام دیونا ہی ہے نا جی بھاویں پہلی دیوار بھی آکھیا یا دوسری دیوار بھاویں چپ کر کے سنو بھاویں تلے منہ کر کے سنو بھاویں جیویں سنو میں انشاءاللہ اپنا طالب علمی فریضہ پورا کر کے بنے جڑے دوست بھرا بزرگ انہاں گالیں دے اتے خوش تھے بیٹھے ہوئے ایک باری باواز بلند صلوات پڑھ لیں ماشاءاللہ لگ دے توجہ کر کے سنن دے آدیو بولن دے آدھی کہنی وے اصل مسئلہ ہے مفت مجلس سنن دے آدیو تو دوستو بھراو بزرگو ائمہ تحریم دی ذات کو معیار بنا کے زندگی گزارنی چاہیے اور اسے ائمہ تحریم یا رسول خدا دی پروردہ ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا آج چاند ایک الفاظ دے وچ دل چاہتا ہے کہ انہیں دی زندگی تے تھوڑی جی روشنی پا کے تو علی زحمت تمام کون بی کہ جس ٹائم ولادت ہوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جس ٹائم اس دنیا دوتے آئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی دی خدمت وچ عرض کیتا مولا سا کو بی بی عطا ہوئی ہے بیٹی عطا ہوئی ہے جیڑی اللہ تعالیٰ دی طرف سادے ہوتے رحمت بن گیا ہے مولا اس دا نام تجویز فرماؤ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں رسول خدا دوتے اس بیٹی دا نام رکھن دے وچ سبقت کراں رسول خدا کو دعوت لینے ہیں تاکہ وہ آسن اور اس بیٹی دا نام تجویز کرے سن تو رسول خدا دا پتہ کیتا گیا تو رسول خدا سفر تے ہیں مولا نے فرمایا کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہا چاند گری انتظار کر گنو خود رسول خدا آ کے اس بیٹی ساری دن نا تجویز کرے سن چاند ایک دن انتظار کی دی گئی انتظار کرنے تو بعد جس ٹائم رسول خدا اپنے وطن اپنے گھر تشریف گن آئے تو وقت مولا دی خدمت دے وچ رسول خدا دی خدمت دے وچ این بی بی کو چاہ کے گھن گئے لوگ
لوگ جلے گھن گئے تو عرض کیتا گیا مولا علی علیہ السلام نے عرض کیتا مولا شاہ کو اللہ نے بیٹی رحمت بنا کے دیتی ہے لہٰذا اس دا نا تجویز کرو تو رسول خدا نے فرمایا اس بیٹی دا نا تجویز کرنے وچ میں کیوں اپنے اللہ دے اوتے سبقت حاصل کراں یعنی بالفاظ دیگر نہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نہ مولا علی علیہ السلام نے تجویز فرمایا نہ رسول خدا نے تجویز فرمایا وقت کچھ دیر تو بعد فرشتہ وحی آیا اور آگے رسول خدا دی خدمت وچ عرض کی تو کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کا نام زینب تجویز کیتے لہذا اے نہ رکھ نعرہ حیدری لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی دا نام زینب تجویز فرمائے تساں بھی اسے نام دے نال اس بی بی کو موسوم فرماؤ یعنی اس بی بی دا نام زینب رکھو اور زینب دو لفظاں دا مرکب نہ ہے ہک ہے زین اور ہک ہے اب زین اور اب جنا مانی اے بن گئے زینب یعنی اپنے باپ دی زینت اپنے باپ دی زینت سبحان اللہ کیا شان ہے اس بی بی دی کہ جس کا نام ہوئے اپنے باپ دی زینت خاندانی پس منظر کیا آئی جاتا ہے جنہ دے نامدار دنائی رحمت اللہ العالمین جنہ دی ماں دنائی سیدہ فاطمہ نساء العالمین جس دے والد بزرگوار ہیں امیر المومنین جن دے برائن سیدہ شباب اہل الجنہ تھوڑی توجہ فرمے سو جنہ دے برائن سیدہ شباب اہل الجنہ اور تربیت کی تھی اصحاب کسان مل کے اس بی بی دی تو وقت کیا آئی جب ایک مجسمہ بن گیا تو اس ٹائم مجسمے دے وچ ایک بندے نے ایک عرض کیتے کہ وقار دے وچ بی بی خدیجہ الکبریٰ نظر آندے ہیں عصمت و حیا دے وچ حضرت زہرا نظر آندے ہیں حلم اور بردباری دے وچ حسن مجتبی نظر آندے ہیں فصاحت و بلاغت دے وچ علی مرتضیٰ نظر آندے ہیں اور شجاعت قلب دے وچ سید الشہداء نظر آندے ہیں شجاعت قلب دے وچ سید الشہداء نظر آنے ہیں تو او بی بی ہے کہ جس دی ولادت دے ٹائم بھی گریا ہویا جس ٹائم نہ رکھید گیا نہ رکھن تو بعد رسول خدا اس بی بی دو دیکھ کے رون پہ گئے جملے رون پہ گئے تو حضرت سیدہ نے عرض کیتا بابا جان بیٹی تا ماں باپ دے واسطے ہوں دی رحمت تو وقت تساں کیوں میری اس بیٹی کو دیکھ کے گریا زاری شروع کر دیتے تو اس ٹائم رسول خدا نے فرمایا زہرا بیٹا میں اس بیٹی کو آج تک دیکھ کے خوش پیا تھینا اور اس دے بعد علی زندگی کو دیکھ کے میں کو گری آندہ پائے کہ اس بی بی دوتے کیڑے کیڑے ظلم ڈھائے ویسے اس بی بی دوتے کیڑے کیڑے ظلم ڈھائے ویسے تو بس رسول خدا نے بھی اپنی زندگی دے وچ اس بیٹی دی حرمت اور عزت دا خیال رکھن واسطے بہت کچھ وصیتاں فرمائیاں لیکن انہاں تو بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس دنیا دے ونجن تو بعد کسے بندے نے ایک گل کیتی ہے جیڑی گل تو کو سناونا چاہنا ہے کیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دے نال حضرت زینب دی شباہت کیا ہے حضرت زینب دی شباہت یعنی کہندی علی کار ہیں سوکھے الفاظ جانت کرنا کہ بی بی زینب کہندی علی کار پوری زندگی گزاریے زندگی دے وچ کچھ مدت حضرت رسول خدا دے نال گزاری وقت کچھ مدت مولا علی علیہ السلام دے نال گزاری وقت کچھ مدت حضرت سیدہ یعنی اپنی والدہ ماجدہ دے نال گزاری وقت انہاں تو بعد کچھ مدت امام حسن علیہ السلام دے نال اور کچھ مدت دے آخری لمحات مولا امام حسین علیہ السلام دے نال گزارے تو اس واسطے آدھا پیا کہ 5 تن دی تربیت یافتہ بی بی ہر بندے نے ہر شخصیت نے اس بی بی دی تربیت دے وچ کوشش کیتی کہ بڑھ چڑھ کے حصہ گھنے کیوں اس واسطے اے پنجاں دا سایہ ہے اور پنجاں دے واسطے اپنی کیا ہے شفاعت علی بی بی ہے یعنی
پنجاں دی تربیت دا نتیجہ ہے. اس واسطے ہر کسی نے تربیت دے وچ بہت زیادہ حصہ گھنن دی کوشش کی تھی. صلوات پڑھ لو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیے شبات حضرت خدیجہ دے نال کہ جس ٹائم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت دا اعلان کیتا تو اس ٹائم کچھ مدت تو بعد حضرت خدیجہ دے نال شادی ہو گئی. حضرت خدیجہ او بی ہیں کہ جنہوں نے حضرت زہرا دی تربیت کی تھی اور حضرت زہرا ایسی شخصیت ہیں کہ 11 امامہ دی ماں بنے ہیں. 11 امامہ دی ماں بنے ہیں. اور وقت اس بعد حضرت خدیجہ کو جتنا مال و متاع ہے ملکۃ العرب دے نام دے نال مشہور ہونے ہوئے جل رسول خدا دے نال شادی ہوئی اپنا پورا مال اسلام دے اوتے خرچ کر دیتا. پورا مال اسلام دے اوتے خرچ کر دیتا. تو یہ شبات حضرت زینب کی بھی ہے کس طریقے نال کہ حضرت زینب نے بھی اپنا سارا کچھ اپنے برا دی محبت دے وچ اور اسلام دے اوتے خرچ کر دیتا. حتیٰ بی بی نے اپنی چادر بھی لٹوا چھوڑی اور اپنی اولاد کو بھی اسلام دے اوتے قربان کر چھوڑا. اور دوسری شبات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام دے استحکام واسطے اسلام دے واسطے رسول خدا دے واسطے ہیں مایا تسلی. یعنی ہمیشہ ایویں ہوندا رہندے کہ اگر چنگی بیوی ہوے تو اپنے شوہر دے واسطے امن اور سکون مہیا کرن دیے. جلے مرد یا بندہ جڑے باہر مشکلات دیکھ کے آندے اور باہر تھکا ٹوٹا ہویا آندے اور گھر دے وچ آندے اور اس دی بیوی اس دا اچھے طریقے نال استقبال چ کرے تو یقیناً بندے دی تھکاوٹ دور ہو ویندی ہے اور بندے کو گھر دے وچ امن اور سکون آندے. لیکن آج کل دی گال نہ پیا کریندا. آج کل اکثر بندے اپنی بیویاں دے شکایتاں تے جڑے وتے ہونن کہ گھر وچ ویندے تے سارے واسطے بن ویندے جہنم. لہذا حضرت خدیجہ دی سیرت اگر اسا اپناؤ تو سارے واسطے گھر کیا ہونا چاہیے امن اور سکون ہونا چاہیے اور شوہر دے واسطے امن اور سکون بنانا چاہیے. تو ایویں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کیا ہیں رسول خدا دے واسطے جلے گھر وچ رسول خدا تشریف گرنا ونا تو میرے حضرت خدیجہ امن اور سکون مہیا کرنے ہیں. تیویں امام حسین علیہ السلام دے واسطے حضرت زینب بھی اپنے زخمہ دی مرہم بڑھتے ہیں. اپنے زخمہ دی اور انہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جنہیں حضرت 11 امامہ دے گھر والے ہیں یا نانی یا دادی حساب ہونے ہیں ایویں تمام مشکلات پیغمبر دے وچ حصہ دار ہیں. اور ایویں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اسلام دی بقا دے وچ مولا امام حسین علیہ السلام دے تے آون والے مشکلات دے وچ حصہ دار بنے ہیں. مشکلات دے وچ حصہ دار بنے ہیں. بس خلاصہ کلام ایک گل دے وچ او اے ہے کہ حدیث دے وچ ہے کہ فإن فضائلها وفواضلها وخصالها وجلالها وعلمها وعملها وعصمتها وعفتها ونورها وضياءها وشرفها وبهاءها طالعة امها. جندا ترجمہ ہے پیا کرے نا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فضیلتاں دے حوالے نال لٹھا ونجے عادتاں دے حوالے نال لٹھا ونجے جلالت اور بزرگی دے حوالے نال لٹھا ونجے علم دے حوالے نال لٹھا ونجے عمل دے حوالے نال لٹھا ونجے عصمت دے حوالے نال لٹھا ونجے عفت اور بزرگی دے حوالے نال لٹھا ونجے اور نور دے حوالے نال لٹھا ونجے یا شرافت دے حوالے نال لٹھا ونجے تا اپنی ماں دے پلے دے برابر نظر آندے. اپنی ماں دے برابر نظر آنن. اور کیوں نہ آمن کہ عصمت دیاں پلیاں بیبیاں دی تربیت بھی جو جئی کھائی ہے کہ ہر 5 تن دے وچوں ہر شخصیت نے بہت اچھے طریقے نال تربیت کرنے دی کوشش کی آئی. صلوات پڑھ لو محمد. تو بس دوستو بزرگوں عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی.
اج 5 محرم دی دیوار گزار بیٹھے ہو 6 دی رات پہ چڑھ دیے اور عصمت دیاں پلیاں بیبیاں کربلا دے جنگلاں دے وچ آئیاں بیٹھیاں روایات دے مطابق یہ گل تھوڑے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ تساں محرم دا چن اپنے گھر وچ اپنے بالاں وچ بہ کے ڈٹھے لیکن اہل بیت دیاں عصمت دیاں پلیاں بیبیاں نے ایو چند جنگلاں دے وچ ون کے ڈٹھے اج 3 یا 4 راتی ہو گئی ہیں ہر پاسوں لوگ دشمن جمع تھیندے پین اور بیبیاں ڈیدھیاں بیٹھیں کہیں پاسوں کتنے ہزار دا پیا لشکر آندے کہیں پاسوں کتنے ہزار دا پیا لشکر آندے بی بی زینب عالیہ ایک باری پوچھ دن حسین بھرا میں کو تدا سے اتنے لوگ جو پیانن اے سارے دشمنن سارے توڑے مارن آلن تیلا کوئی دوست کونی جو کہیں اپنے دوست بھرا کو سدے ہاں جیلا تیرے واسطے بھی آگے تسلی دا باعث بنے ہاں اور اساں عورتاں بیبیاں بھی دیکھو ہاں کہ سادہ بھی کوئی مددگار اس میدان کربلا دے وچ آ گیا ہے تو بس دوستو بھراؤ اس غم دے علاوہ اللہ تعالیٰ تو کوئی غم نہ دے وے اور اسے دیا فضیلتاں پا کے اٹھو جھولیاں بھر کے اٹھو کہ نہیں سوچو تو صحیح کہ او بیبیاں ہیں جنہ دی ماں کا جنازہ رات کو چوے ہاں جیڑیاں نانے دی مزار تے ونجن ہاں تا وقت بھی رات دے پردیاں دے وچ ویندیاں ہیں ہی ہمسایا آدھ ہے کہ میں جیڑ دیوار 28 الدیوار کاروان ٹرن لگ گئے کچاوے آ کے اٹھا کے باہن لگین تے بیبیاں سوار تھیوان لگین میں اون والے سمجھے جو اس حویلی دے وچ کوئی تریمتی بھی راندیاں پئیاں ہیں کوئی اہل بیت دیا عصمت دیا پلیاں بیبیاں بھی راندیاں پئیاں ہیں ورنہ اس تو پہلے میں کدی کہیں عورت دی آواز نہیں سنی تو میں اپنے ماما بھینی دیا کو عرض کرنا خیال کیتا کرو قرآن مجید کی آواز بھی اگر ہوئے تو بلند نہ کٹی کرو کیونکہ تساں اون دیا منن والیاں ہی وے جیڑی اپنے نانے دی مزار تے رات دے پردے میں وچ ویندی آئی یہ پروگرام چاند ایک جملے تواری خدمت وچ مصاحب دے عرض کر رہا انشاءاللہ دوستو بھراؤ بزرگو حضرت زینب سلام اللہ علیہ دی جس ٹائم شادی ہو گئی تو اس سے شادی دے پہلے نکاح پڑھن دے وچ امام علی علیہ السلام نے شرط رکھی ہے کہ اے عبداللہ میری دھی میرے پتر دے نال بہت زیادہ پیار کریں دیئے اگر پہلے نماز واسطے اٹھے اور وضو کرن ونجے تو وضو تو واپسی دوتے پہلے حسین بھرا دی زیارت کریں دیئے پیچھے ون کے نماز پڑھ دیئے میری شرط اے ہے کہ ممکن ہے رتاں بدل ونجن زمانے بدل ونجن رتاں دے بدلن تو بعد کنہیں زینب کو اپنے بھرا دے نال ونجنا پوے تو میری شرط اے ہے کہ زینب کو نہ روکے اگر تیں عبداللہ زینب کو روک دیتا تو وقت اے سمجھے کہ حسین پیچھے ٹرسی پہلے زینب دا جنازہ نکل سی پہلے زینب دا جنازہ نکل سی تو بس مختصر کرا عبداللہ نے یہ شرط من گی دی
اور شرط منن تو بعد زمانہ گزردا ریا ڈی گزردے رہے تریجی یا چوتھی دیوار حضرت زینب نے بھی امام حسین کو کوئی نہیں ڈٹھا اور ترے دیوارہ گزر گئی ہیں مولا امام حسین نے بھی زینب کو کوئی نہیں ڈٹھا وقت فضا دیے مولا علی نے میں کو فرمائے فضا عرب دے دستور دے مطابق تا ایمیں ہے نا کہ جملے دھی دی شادی ہو ونجے تریجی دیوار ماں ویندیے دھی دے گھر ون کے ان کو مل بھی آن دیے اور روندے دکھوں کو بھی سن کے آن دیے اور ان کو تسلیاں بھی دے کے آن دیے تو میں روندا ای گالو بیٹھا زینب دی ماں کوئی نہیں فضا تو ون زینب دی ماں بن کے زینب کو ون فضا تو میری زینب کو ون کے مل آ بس فضا میں نے آدھارانا ماں بن کے گئی ہے زینب دے حویلی دے وچ ون کے ڈٹھیس تا زینب جیڑی مسلح عبادت دوتے بیٹھی ہے کہ زاروں قطار اکھی چوہنجو جاری ہیں فضا دیے میں سوچے کہ اللہ دی عبادت بیٹھی کریں دیے شہدی سے گانوں بیٹھی رون دیو سی میں نال گئیاں سائیڈ کو مان کے کھڑی رہ گئیاں لیکن بی بی نے کوئی توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں کی تھی وقت میں اگو والائیاں وقت بھی بی بی نے توجہ نہیں فرمائی وقت میں پوچھے زینب بچڑا تیجی دیوار نمی تیری شادی ہو کے آئیے دس خدا دی بارگاہ دے وچ بے کے مسلح عبادت دے واسطے مسلح عبادت دوتے بیٹھی رونی ہے تو وقت زینب آدیے اما فضا میں حسین تو ہی لازا نم مثلی آج ترے دیوار آتی گئے میں حسین بھی زیارت نہیں کی تھی فضا دیے زینب بیٹا میں کوشش کریں دیا وینی حسین کو گھنانیا جیلے مولا علی دے ویڑے دے وچ آئیے تحیق پاس ڈٹھس مولا علی بیٹھے رونن بے پاس پورے برا یا بہنی کٹی ہو کے بیٹھے رونن مولا علی کو پوچھ دیے تو مولا علی میں اشارہ کرنن ودو تمن کے لئے دیے تو سارے بہن دے برا کٹی ہو کے بیٹھے رومر دی وجہ پوچھ دیئے وقت حضرت امام حسن یا امام حسین علیہ السلام دے بارے عرض کریں فضا اما فضا حسین بھی اس سے گانو بیٹھا رون دے جو ترے دیوارہ ہو گئے میں بھین زینب دی زیارت نہیں کی بس مختصر کنا جلدی نال حسین کو گھن کی آئیے کیڑی جگہ تے جتھا مسلح عبادت دوتے حضرت زینب تشریف فرما ہیں رو رو کے مسلح عبادت دوتے بی بی کو نیندر آ گئی ہے سب تو پہلے دوڑ دے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام جس ٹائم بی بی دے ویڑے دے وچین سب تو اگاں ودن ڈٹھے نے میری بہن نیندر پئیے اور نیندر اس جگہ دوتے پئیے جتھا سورج دیاں ڈریکٹ گرنا پئیاں آنگین تا جلدی دے نال امام حسین علیہ السلام نے زینب بھیڑ دے اتے سایہ بناور دی کوشش کی تھی ہے جس ٹائم سایہ بنائے چہرے اقدس دے اتے ٹھنڈک محسوس تھئیے زینب جلدی دے نال اٹھئیے اکھی کھول کے آج دے دیئے تا بھرا حسین آیا کھڑے اور آ کے سایہ بنا کے کھڑا ہوئے بی بی اس ٹائم بیدار ہو کے اٹھ کھڑیے اور آدھے حسین بھرا تیج اوکھے ٹائم میرے اٹھے پردہ بنائے میں بھین دا بھی وعدہ ہویا کہ میں بھی تیرے واسطے پردہ بنے سا تو اس ٹائم مولا امام حسین علیہ السلام فرمینن اے زینب بھین میرے نال تو کربلا دے وچ بھی ہو سے میری شریکہ غم دی بھی ہیں شریکہ الحسین بھی ہیں تو جو وعدہ پئی کرنی ہے اگر وعدہ نہ نبھا سکے تو کیا کرے سے تو پڑھا سن سے میرے اتے گھر دے وچ چھاں اگر میں بیر ستا ہوا تا ول کے کرے سے اس ٹائم زینب آدیے حسین بھرا اگر تو بیر ستا پیا ہو سے تو اللہ میری جھولی آباد کرے سی میں اپنی اولاد کو آکسا
تساں ونجو اپنے مامے دے اتے چھاں بنا آؤ تو وقت اس ٹائم مولا فرمینن توجہ فرمے سو میرے براو بزرگو آزادارو وقت مولا امام حسین علیہ السلام فرمینن اگر تیری جوڑی بھی کتھیں کم میں آ چکی ہوئے تو ول کیا کرے سے وقت بی بی آدھی اچھا میری جوڑی بھی کم میں آ چکی ہو سی تو وقت میں اپنے 17 بھراواں دی بھیڑا میں اپنے بھراواں کو اکساں میری حسین تو نہیں نبدی ون کے سایہ بناؤ تو میں آدھا رانا زینب عالیہ سین شالستانہ جو ہک تبا چبو ایک تو بچ پوی جیڑا تینا آکھا مننا لہوے بھراواں دوتے بھیڑی کو ڈاڑھا ناز ہوں دینا سمت مولا فرمینن اگر بھرا بھی کہیں جاتے کم میں آ گئے ہمنی بھرا بھی اللہ تعالیٰ سنبھال گیتے ہمنی تو مت کیا کرے سے بتا دیے میں آپ چادر پا کے بہر لگیا سا اور آگے تیرے اتے پردہ بنے سا بس آزادارو جیلے بی بی نے اے الفاظ آکھن تعدو روایت الفاظ ہیں کہ جس نے مولا امام حسین نے الفاظ سنیں فرمینن زینب بہن اگر چادر بھی تیرے سر تے نہ ہوئے تو وقت کیا کرے سے بی بی آتی ہے میڈا برا اگر میرے 17 برا بھی کوئی نہ ہو سین اگر میری اولاد بھی کتنے کم میں آ چکی ہو سی اگر میری چادر بھی نہ ہو سی تو وقت آسمان ٹوٹ کے ڈھائپ ہو سی زمین پھٹ ویسی لیکن ایک کم نہ ہو سی وقت بولا فرمینن نہیں اگر برکہ بھی نہ ہوئی برا بھی نہ ہوگی تو وقت کیا کرے سے وقت زینب آدھیے مینا برا اے نسا اللہ نے میں کو حد کس گلو عطا کی تین انہیں حتہ میں نالا کے پردہ بڑے سا وقت مولا فرمینن اگر امتحان دی دیوار ہو لے اے ہاتھ بھی پسے گردن بدے ہوگی تو اے ہاتھ بھی پسے گردن بدے ہوگی تو وقت کیا کرے سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارے ذنب قضائه و تسلیم لامر مولا